کیا لگ رہا ہے آپ کو جو مذاکرات میں تعطل آیا، تھوڑا سا ڈیلے آیا ہے، جس طرح سے امریکہ کی جانب سے کارروائی کی گئی ہے اس کے بعد اب یہ جو ڈسٹرسٹ کی سچویشن جو ہے وہ پیدا ہو گئی ہے اور ایران جو ہے اعتبار کرنے کو پہلے بھی امریکہ پر تیار نہیں ہے، اس کو آپ ڈیزالو ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے اس وقت ایک بالکل غیر یقینی سی کی کیفیت ہے، اور اس کی بنیادی وجہ نیگوسیشنز میں یہی ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو ایٹیٹیوڈ ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو رویہ ہے، اس کو پریڈکٹ کرنا، اس کے متعلق کوئی پیشگوئی کرنا وہ ممکن نہیں ہے۔ اور یہ ہم نے دیکھا ہے پاسٹ میں بھی کہ وہ کہتے کچھ ہیں، کر کچھ دیتے کر ہیں۔ کچھ دیتے اور ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ابھی جو پاکستان کی طرف سے کوششیں ہو رہی ہیں ان کے نتیجے میں دونوں ڈیلیگیشنز یہاں پہ آ جائیں، ہائی لیول پہ آ جائیں، ان کا سیکنڈ راؤنڈ ہو جائے، اس میں اس سیکنڈ راؤنڈ سے بھی آگے دو قسم کی آؤٹ کمز نکل سکتی ہیں کہ ایک تو میجر ایگریمنٹ ہو جائے اور آگے بڑھیں، اور دوسرے اگر آگے نہ بڑھ سکیں اور دونوں فریقین اپنی اپنی پوزیشن پہ ڈٹے رہیں اور پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ کہتے رہیں کہ اگر ایران بالکل سب کچھ نہیں مانے گا تو پھر میں، کیونکہ ان کی طرف سے یہ بھی ابھی کہا گیا ہے کہ وہ دوبارہ سے ایران کے پاور پلانٹس پہ، بریجز پہ اٹیکس کر سکتے ہیں، اور سیز فائر جو ٹیمپریریلی ہوا ہے اس کو ایکسٹینڈ نہیں کریں گے، تو ایک غیر یقینی کی کیفیت ہے۔ اس صورت میں پاکستان کے لیے بطور ایک ثالث، بطور ایک نیگوشیٹر ایک مشکل فضا ہے، لیکن پاکستان کی طرف سے ایک بہت اچھا رول بھی پلے کیا جا رہا ہے، بے شک۔ پلے کیا گیا ہے۔ تو میرا خیال ہے پاکستان کے لیے ضروری یہی ہوگا کہ یہ ایک مشکل ایشو ہے، آسان ایشو تو نہیں ہے۔ ایران اور یو ایس کے بہت شدید اختلافات ہیں، اس میں انٹرنیشنل پولیٹکس بھی شامل ہے، انٹرنیشنل اسٹریٹجک ایشوز بھی شامل ہیں، ہرمز کا کھلنا بھی شامل ہے، نیوکلیئر ایشو بھی شامل ہے، خلیج کے ممالک کے ساتھ کس قسم کا کی انڈرسٹینڈنگ ایگری ہوتی ہے وہ بھی شامل ہے۔ تو بہت کمپلیکس ایشو ہے۔ تو میرا خیال ہے پاکستان کو سٹیپ بائی سٹیپ اسی طرح چلنا چاہیے جس طرح ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جی کہ ان دونوں پارٹیز کو اکٹھا ایک کامن گراؤنڈ پہ لانے کی کوشش کرتا رہے، کوشش کریں کہ یہ جو سیز فائر ٹیمپریری ہوا ہے یہ ایکسٹینڈ ہو جائے، کیونکہ اس سے پہلے تو ایگریمنٹ ہوتا ہوا مشکل نظر آ رہا ہے۔ لیکن ساتھ ہی پاکستان کو ایک اور محتاط طریقے سے یہ بھی اس چیز کے لیے بھی تیار لینا پڑے گا کہ اگر ان مذاکرات سے کوئی آؤٹ کم نہیں نکلتی، جی یا خدا نخواستہ ان مذاکرات کے دوران اگر اسلام آباد میں مذاکرات ہو رہے ہیں اور امریکہ کسی قسم کی جارحیت پہ چلا جاتا ہے جس طرح کہ عمان میں ہوا تھا، تو اس فال آؤٹ سے نمٹنے کے لیے بھی پاکستان کے پاس کوئی ڈپلومیٹک پلان ہونا چاہیے کہ کس طرح سے اس ایشو کو ہم کنٹین کریں گے، کیونکہ اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ عمان کی طرف سے بڑی نیگیٹو سٹیٹمنٹس ایشو کی گئی تھی جب یہ ہوا تھا، اور عمان کے فارن منسٹر نے آ کے بڑی خفگی کا اظہار کیا تھا۔ نیچرلی اگر ایک ملک ثالثی کرا رہا ہے تو اس کو بڑا دکھ ہوتا ہے کہ اگر جی پارٹیز جو ہیں وہ کسی نہ کسی طرح سے اس فریم ورک پہ جس پہ وہ ایگری کر چکی ہوں اس پہ رائے پہ عمل نہ کر رہی ہوں۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے جب فیلڈ مارشل عاصم منیر نے تہران کا وزٹ کیا گیا تھا تو انہوں نے ایگری کیا تھا کچھ چیزوں پہ، لیکن اب ایران کی طرف سے یہی میرا خیال ہے بجا طور پہ شکایت کی جا رہی ہے کہ اگر ہم نے سیز فائر ایگری کیا ہوا ہے دونوں ممالک نے، تو پھر ان کے جہازوں کی ناکہ بندی، ان کا بلاکیڈ وہ جی جسٹیفائڈ نہیں ہے۔ تو میرا جسٹیفائڈ خیال نہیں ہے ہے۔ ایک مشکل صورتحال ہے، ایک طرف بہت بڑی پاور ہے امریکہ، دوسری طرف ایک خطے کی آپ کا ہمسایہ ملک ہے ایران، جی پھر خطے کی اپنی پالیٹکس۔ تو میرا خیال ہے کہ آسان ایشو نہیں ہے، اس لیے بالکل ایسے نہیں۔ ہم اس میں کوئی ایزیلی پریڈکشن نہیں کر سکتے کہ اس طرح سے حل ہو جائے گا۔ منصور احمد خان صاحب، جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ بار بار یہ کہتے ہیں، مطلب 39 سالہ جو دور ہے سابق صدور کا، ان کی پالیسیز پر تنقید کرتے ہیں، ان کے معاہدوں پر تنقید کرتے ہیں، حالانکہ خود انہوں نے ایک ہی وقت میں کئی محاذ کھول لی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا جو معاہدہ ہے یہ جلد نہیں ہوگا، نہ مجھے اس میں جلدی ہے نہ مجھے دباؤ ہے، حالانکہ وہ بہت زیادہ دباؤ کا شکار ہے۔ وہ کہتے ہیں اوباما دور سے اچھا معاہدہ ہوگا۔ یہ اوباما دور سے اچھا معاہدہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امریکہ کیا حاصل کر سکتا ہے؟ ٹرمپ کیا حاصل کر سکتے ہیں؟ کیونکہ اسٹریٹ آف ہرمز والا جو معاملہ ہے اس پر ایران اپنا کنٹرول چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، اور نیوکلیئر ڈسٹ جو ہے وہ تو حوالے کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے۔ دیکھیں، ایگریسو ڈپلومیسی پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ایک طریقہ کار ہے، وہ اس کو بہت کامیابی کے ساتھ، بہت خوبی کے ساتھ، بہت تواتر کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، اور تمام ایشوز میں وہ استعمال کرتے رہے ہیں۔ تو وہ اس قسم کی سٹیٹمنٹس ایشو کرتے رہیں گے، اس قسم کے ٹویٹس دیتے رہیں گے۔ جو صحیح آپ نے بات کی ہے کہ کیا ایگریمنٹ ہو سکتا ہے، میرا فوکس جو ہے
وہ ایگریمنٹ میں ہونا چاہیے۔ ایران جو ہے وہ ایک ریزیلینٹ نیشن ہے ملیٹریلی بھی، اور ایران کو اپنی سویلائزیشن میں پرائیڈ ہے، اور ایران کے پاس کو اس وقت ایران کے کرنٹ رجیم کو آئیڈیولوجیکل پرائیڈ بھی ہے، اور انہوں نے امریکہ بالکل کی طاقت کو ایک دفعہ نہیں بہت دفعہ اسرائیل کی طاقت کو ریزسٹ کیا ہے، تو وہ بھی اپنے سٹینڈ پہ موجود رہیں گے۔ تو اس صورتحال میں ون ون ایگریمنٹ میرا خیال میں اس قسم کا ہوگا، جس میں میرا خیال امریکہ بھی ریئلائز کرتا ہے، یو ایس کے اندر بھی اس وقت جنگ کی بہت مخالفت ہے، وہ اس قسم کا ہوگا کہ اسٹریٹ آف ہرمز کو بین الاقوامی قوانین کے مطابق کھولنے پہ ایگریمنٹ ہو جائے، نیوکلیئر ایشو کے اوپر، نیوکلیئر ڈسٹ کے اوپر، نیوکلیئر افزودگی کے اوپر ایران جو ہے جتنی بھی کنسیشنز دے سکتا ہے اپنی سوورنٹی کو اور انٹرنیشنل لا کے کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ الاؤ کر دے، اور اس کے ریٹرن میں جو جی ایران کو چاہیے وہ یہ ہے کہ ایک تو انٹرنیشنل گارنٹیز ہوں کہ اس طرح کی جنگیں ایران کے اوپر دوبارہ امپوز نہیں کی جائیں گی، اور وہ جی انٹرنیشنل گارنٹیز چونکہ بہت سے ممالک اور یونائٹڈ نیشنز انوالو ہو سکتے ہیں اس انٹرنیشنل گارنٹیز میں۔ اور اس کے علاوہ جو بہت ہی ایک اہم ایشو ہے وہ انٹرنیشنل سینکشنز کا ہے۔ ایران کرپل ہوا ہے 47 ایئرز سے، ایران کے اوپر امریکہ کی سینکشنز ہیں، اور امریکہ کی سینکشنز کا مطلب یہ ہوتا ہے یا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دوسرے ممالک کو بھی الاؤڈ نہیں ہوتا کہ پھر وہ ایران کے ساتھ بزنس کریں، اور امریکہ کی ہیجمنی کی وجہ سے دوسرے ممالک ریلکٹنٹ رہتے ہیں ایران کے ساتھ بزنس کرنے میں۔ تو میرا خیال ہے اگر یہ سچویشن چینج ہو جاتی ہے اور اس میں سے سینکشنز ختم ہوتی ہیں یا بتدریج ختم ہوتی ہیں، اور ان کے فروزن فنڈز جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا ان کو ریلیز کرنے کا کوئی ریلیز کر جی صورتحال نکلتی ہے، تو یہ ایک ون ون ایگریمنٹ ہوگا۔ ون ون ایگریمنٹس ہی سروائیو کرتے ہیں، اگر ایگریمنٹ ون ون نہیں ہوگا تو پھر اس کو سسٹین کرنا بہت مشکل ہو جائے گا، اور اس کی بہت جلدی ہی ہم دیکھیں گے خلاف ورزی شروع ہو جائے گی۔ اس میں ایک اور ایشو جو بہت اہم رول پلے کرے گا وہ اسرائیل لیبنان فرنٹ ہے۔ ابھی ادھر بھی مستقل طور پر کوئی سیز فائر میں سیٹلمنٹ نہیں ہوئی ہے، سیز فائر تو ٹیمپریریلی ان پریکٹس ہے، ان آپریشن ہے، لیکن جی وہاں پہ اسرائیل کی طرف سے ان کی خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ تو میرا خیال ہے اس ٹریک کو بھی اگر ہم سسٹینیبل پیس چاہتے ہیں، ایک لانگ ٹرم پیس اور سٹیبلٹی چاہتے ہیں، تو اس ٹریک کو بھی سیٹل کرنا پڑے گا۔ تو دیکھیں بہت میں نے جس طرح کہا کہ میں اس وقت کوئی بھی کسی قسم کی حتمی پریڈکشن کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، بالکل ایک مثبت رزلٹ کی امید ہے، لیکن اگر چیزیں اس طرح نہ مو کی تو پھر مذاکرات ناکام بھی ہو سکتے ہیں۔ تو ہمیں دونوں قسم کی صورتحال کے لیے پاکستان کو تیار رہنا چاہیے بطور ثالث بھی کہ آگے کیا طریقہ کار ہم اختیار کریں۔